شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان اے رحمت عظیم کے مہمان السلام، قرآن کے نزول کے سامان السلام، رمضان السلام اے رمضان السلام، رمضان السلام اے رمضان السلام۔ وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا۔ نحمد الصلاة والسلام على من لا نبي بعد، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ تم اس وقت تک اصل نیکی حاصل نہ کر سکو گے جب تک وہ کچھ اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو جو تمہیں محبوب ہو، اور جو کچھ تم خرچ کرو گے اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں یہود و نصارہ، مسلمانوں اور سب انسانوں سے خطاب کیا گیا ہے۔ البر سے مراد عمل صالح یا جنت ہے، اور جنت کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے۔ تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکتے، اس لیے کہ بڑی کوششیں کرنی پڑیں گی۔ چنانچہ اچھی چیز صدقہ کی جائے، یہ اکمل اور افضل درجہ حاصل کرنے کا طریقہ ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کمتر چیز یا ضرورت سے زائد چیز یا استعمال شدہ پرانی چیزوں کو صدقہ نہیں کیا جا سکتا، یا صدقہ کرنے پر اس کا اجر نہیں ملے گا۔ اس قسم کی چیزوں کا صدقہ کرنا بھی یقیناً جائز اور باعث اجر ہے، لیکن کمال و افضلیت محبوب چیز کو خرچ کرنے میں ہے، اور جو کچھ تم خرچ کرو گے اللہ اسے جانتا ہے۔ رب کی وسعت دیکھیے کہ وہ ہر ایک کو جنت کی طرف لے جانا چاہتا ہے، اس لیے وہ کہتا ہے کہ جتنا ہے اس میں سے پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں دے دو۔ ایک روایت میں ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مدینہ میں اصحاب حیثیت تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بیرحا باغ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، میں اسے اللہ کی رضا کے لیے صدقہ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ تو بہت نفع بخش مال ہے، میری رائے یہ ہے کہ تم اسے اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو۔ چنانچہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے سے اسے اپنے اقارب اور چچا زادوں میں تقسیم کر دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1461، صحیح مسلم حدیث نمبر 998۔ جو دل کی تنگی سے بچا لیے گئے وہی فلاح پانے والے ہیں۔ دعائیں کریں اور دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو اس کا عمل پیچھے کر دے اس کو اس کا نسب آگے نہیں کر سکتا۔ حدیث ابو داؤد حدیث نمبر 3645۔ محترم سامعین و ناظرین، چوتھا پارہ، اس پارے میں دو حصے ہیں۔ نمبر 1 بقیہ سورہ آل عمران، نمبر 2 ابتداء سورہ نساء، یعنی سورہ نساء کا پہلا حصہ۔ آل عمران کے بقیہ حصے میں 5 اہم باتیں ذکر کی گئی ہیں۔ نمبر 1 خانہ کعبہ کے فضائل، نمبر 2 باہمی جوڑ، نمبر 3 امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، نمبر 4 3 غزوے، نمبر 5 کامیابی کے 4 اصول۔ خانہ کعبہ کے فضائل، یہ سب سے پہلی عبادت گاہ ہے اور اس میں واضح نشانیاں ہیں، جیسے مقام ابراہیم، جو حرم میں داخل ہو جائے اسے امن حاصل ہو جاتا ہے۔ باہمی جوڑ، اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ بہترین امت ہے کہ لوگوں کی نفع رسانی کے لیے نکالی گئی ہے، بھلائی کا حکم کرتی ہے، برائی سے روکتی ہے اور اللہ پر ایمان رکھتی ہے۔ 3 غزوے، نمبر 1 غزوہ بدر، نمبر 2 غزوہ احد، نمبر 3 غزوہ حمراء الاسد۔ کامیابی کے 4 اصول، نمبر 1 صبر، نمبر 2 مصابرہ، نمبر 3 مرابطہ، نمبر 4 تقوی۔ دوسرا حصہ سورہ نساء کا ابتدائی حصہ جو اس پارے میں ہے، اس میں 4 باتیں ہیں۔ نمبر 1 یتیموں کا حق، ان کو ان کا مال ان کے حوالے کر دیا جائے۔ نمبر 2 تعدد ازواج، یعنی ایک مرد بیک وقت 4 نکاح کر سکتے ہیں بشرط ادائیگی حقوق۔ نمبر 3 میراث، اولاد، ماں باپ، بیوی، کلالہ کے حصے بیان ہوئے، اس قید کے ساتھ کہ پہلی وصیت ادا کر دی جائے۔ نمبر 4 محرم عورتیں،
مائیں، بیٹیاں، بہنیں، پھوپھیاں، خالائیں، بھتیجیاں، بھانجیاں، رضائی مائیں، رضائی بہنیں، ساس، سوتیلی بیٹیاں، بہویں۔ یہ تھا چوتھے پارے کا خلاصہ۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ العالمین ہم تمام لوگوں کو قرآن مجید پڑھنے، اس کو سمجھنے اور سمجھ کر اس کو اپنی زندگی میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروا من کل ذنب انہ هو الغفور الرحیم۔ ناظرین، اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پہ کلک کر کے لائک کر دیں، اور لائک کرنے کے بعد آپ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں شیئر کر دیں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، جس شخص نے کسی کو نیکی کے کام پر رہنمائی کی تو اس شخص کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا نیکی کرنے والے کو ملے گا۔ لہٰذا آپ اس ٹیکنالوجی کے دور میں ویڈیو کو شیئر کر کے ثواب دارین حاصل کریں۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔